السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، گزشتہ روز حکومت کی جانب سے جس طرح سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے ایک مدعا رکھا گیا اٹارنی جنرل پاکستان کی جانب سے کہ نظر ثانی کے معاملے پر قانون سازی کی گئی اور جمعے سے اس کا اطلاق ہو چکا ہے، اس کے بعد کنفیوژن بہت زیادہ بڑھ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کو اپیل کا حق مل گیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ملا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل بھائی، سینئر صحافی ہیں، سپریم کورٹ کے 92 سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے میڈیا چینل نے یہ خبر چلائی ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو رائٹ مل گیا، لیکن انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے اندر ہے کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ واقع اس میں ہے کیا، حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، نواز شریف کے حوالے سے سپریم کورٹ کے تقریباً مجموعی طور پر تین فیصلے تھے جو بڑے اہم تھے۔ پہلا فیصلہ تھا پاناما کا، نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا اس کے اندر۔ دوسرا فیصلہ تھا 62(1) کا، جس میں نواز شریف کے حوالے سے یہ فیصلہ دیا گیا، ٹارگٹ تو نواز شریف ہی تھا، بظاہر نواز شریف اس میں فریق بھی نہیں تھے، کہ جناب جو بھی شخص 62(1) کے ذریعے ڈسکوالیفائی ہوگا اس کی ڈسکوالیفیکیشن تاحیات ہوگی۔ تیسرا فیصلہ تھا پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا۔ ٹھیک ہے، تین فیصلے ہیں بنیادی طور کے اوپر جو ٹارگیٹڈ نواز شریف کے لیے تھے۔ اب جو پہلا فیصلہ تھا پاناما والا، اس میں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، پھر اس کے اوپر انہوں نے ریویو فائل کیا، ریویو بھی خارج ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ رولز کے مطابق ایک ریویو کے بعد دوسرا ریویو نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی بھی انٹن انلیس سپریم کورٹ کا سو موٹو نہ لے لے کسی معاملات کے اوپر، کو دیکھ لے کہ کوئی ججمنٹ کسی کیس کے دوران اس کو پتہ چلے کہ کوئی ججمنٹ جو ہے پر انکیوریم ہے، اگینسٹ دی فیکٹس ہے، اگینسٹ دی لاز ہے، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ 184(3) کے تحت جو ہے سو موٹو ضرور لے سکتی ہے، لیکن ریویو فائل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ چیپٹر بظاہر کلوز نظر آ رہا ہے۔ دوسرا چیپٹر آ گیا نواز شریف صاحب کے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا۔ اس کیس کے اندر نواز شریف صاحب فریق نہیں تھے، پبلک نوٹس ضرور جاری کیا گیا تھا کہ جو بھی آ کے پارٹی بننا چاہے اپنا جواب جمع کرا دے، لیکن نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب دونوں اس کے اندر فریق نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے ریویو فائل کیا۔ اب ایک راستہ تو اس کیس کے اندر بنتا ہے، اور تیسرا جو چیز ہے وہ تھی دوسری لائف اپنا صدارت سے ہٹانے والی، اس کا تو فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے تو صدارت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ اچھا، اب جو کل حکومت نے جو قانون اپروو کیا ہے، نوٹیفائی کیا ہے، اس کی کلاس 5 کے اندر یہ ہے کہ اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ پہلے کے اس قانون کے بننے سے پہلے والے فیصلوں پر بھی ہوگا۔ اب اس میں وکلا کی جو ہے متضاد آ رہا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جن میں ریویو نہیں فائل کیا، اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ اس کے نیچے کلاس 6 بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 60 دن کے اندر اندر آپ نے ریویو فائل کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 60 ڈیز کی جو بار ہے وہ اپلائی کرے گی۔ دوسرا اس کے اندر موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ بار کے کلاس اور دوسری کلاس کو الگ الگ پڑھا جائے گا، دونوں کلاسز کی اپنی اپنی حیثیت ہے، اور اس لیے وہ نواز شریف کے اوپر اپلائی نہیں ہوگی۔ میرے خیال سے اس کیس کے اندر کل آپ نے وزیر قانون کا بھی بیان سنا ہوگا، انہوں نے بھی کہا کہ جناب نواز شریف صاحب ریویو فائل کر چکے ہیں، تو اس میں ریویو اس لیے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن میرے خیال سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ شاید کل حکومت نے جب یہ قانون بنا تو یکدم اس چیز سے نکلنے کے لیے جو ہوتا ہے نا ہنگامیت، یا فوری طور پہ ایک ریئیکشن آتا ہے کہ بھئی یہ قانون کس طرح بن گیا، اس کا یہ فائدہ ہے وہ فائدہ، ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا، لیکن میرے خیال سے ذاتی طور پہ وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جو رہ گی میری ٹویٹ کی بات، وہ پاناما کی ججمنٹ تک تھی کہ نواز شریف صاحب نے پاناما میں ریویو دائر کر دیا ہے، اس لیے وہ سیکنڈ ریویو فائل نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب آ گیا اس میں ایک اور چیز جو ہے، سپریم کورٹ نے حکومت نے اب تک 2 قوانین سپریم کورٹ کے حوالے سے بنائے ہیں۔ پہلا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سٹے آ گیا سپریم کورٹ کا، 1 مئی کو کیس بھی لگ گیا۔ اچھا، اب اس کے اندر ریویو کے ساتھ ساتھ اپیل کا بھی حق دیا گیا ہے، تو اس میں اگر جائیں گے، اگر وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کی کیونکہ اپیل تو فائل نہیں کی، تو ان کو اپیل کا رائٹ آف اپیل مل جائے گا، تو اس کے تحت وہ پاناما ججمنٹ کے اگینسٹ بھی آ سکیں گے۔
لیکن جو یہ کیس تھا اس میں رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا، اس میں صرف ریویو دیا گیا، اور ریویو کا یہ کہہ دیا گیا کہ ریویو کے اندر آپ اپنی مرضی کا وکیل رکھ سکتے ہیں، 60 دنوں کے اندر ریویو ہوگا، آپ اس میں اپنے جو آرگومنٹس ہیں ان کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، لائک اپیل سن سکتے ہیں، جو بھی فیصلے کے اندر سکمز ہوں گے آپ ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی قانونی اور جو فیکچول آرگومنٹس ہیں تمام کے تمام چیزیں آرگو کر سکتے ہیں۔ تو دونوں قوانین کے اندر بھی فرق ہے۔ اگر دونوں قوانین حکومت بچا لیتی ہے تو نواز شریف صاحب کے پاس اپیل کا بھی حق ہوگا اور ریویو کا بھی حق ہوگا۔ اچھا عقیل بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب پارلیمنٹ میں زیر گردش ہونے لگا اس کے معاملات، تو اس وقت سب کو پتہ چل گیا، پھر درخواستیں سپریم کورٹ آ گئی اس کے خلاف، لیکن کل جو انہوں نے اس معاملے پہ کیا ہے یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے اٹارنی جنرل نے اچانک یہ بات کھول دی اور کہا کہ یہ تو امپلیمنٹ بھی ہو گیا۔ تو یہ اچانک حکومت نے کس طرح کی پلاننگ کی تھی؟ دیکھیں 4 اپریل کو قومی اسمبلی سے منظوری، پھر پریزیڈنٹ کو بھیجنا، تو سب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ صدر ابھی اس کو واپس بھیجیں گے، اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی۔ تو حیرانگی ہمیں بھی ہوئی، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بھی ہوئی کہ یہ اچانک پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر رضامندی کس طرح ظاہر کر دی، اس کو اسینٹ کس طرح کر دیا۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہوگا، کوئی ڈیل ہوگی، اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ صاحب کو بھی راضی کیا گیا ہے کہ چھوڑیں خان صاحب کو اور اب ساتھ چلیں۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بھی ایک پریس کانفرنس کریں گے؟ نہیں، وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو علامتی ہی صحیح، لیکن ان کے پاس ریاست کے سربراہ کا عہدہ ہے، تو وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے، لیکن کچھ ایسے اقدامات ضرور کریں گے جن سے ہمیں نظر آئے گا کہ وہ عمران خان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ اچھا عقیل بھائی، جہاں پر یہ سارے جہاں پر نواز شریف اور جہانگیر ترین کی جب بحث ہو رہی ہے، تو آپ کو یاد ہو تو احسن بون صدر سپریم کورٹ بار تھے، تو سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کے معاملے پر۔ اس درخواست کا کیا ہوا اور اس درخواست میں کیا موقف اختیار کیا گیا تھا؟ کیا اس سے اب نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت جو بھی تاحیات نااہل ہو ان کو کوئی فائدہ ملے گا؟ دیکھیں اس درخواست کے اندر سب سے پہلا جو تھا نا، وہ تو رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات عائد کر دیے تھے کہ آپ کا لوکس اسٹینڈائی نہیں بنتا، آپ کیس کے متاثرہ فریق ہی نہیں ہیں، آپ کا براہ راست اس کیس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس کے خلاف جو آبجیکشنز لگے تھے ان کے خلاف چیمبر اپیل انہوں نے فائل کر دی تھی، وہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا، کر دیتی تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن بہرحال وہ چیز پینڈنگ ہے، اس پینڈنگ کو اس کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر تو سپریم کورٹ اس کیس کو سنتی ہے، ساتھ نواز شریف صاحب کی پینڈنگ ریویو فائل ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال سے پھر تو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کیس کے اندر انہوں نے کسی ایک شخص کے لیے قانون نہیں بنایا تھا، انہوں نے ایک جنرلی ایک آرڈر دے دیا تھا کہ جناب 62(1)(f) جس پہ بھی لگے گا وہ تاحیات نااہل ہو جائے گا۔ تو اگر اس رول کو وڈرا کیا کرتی ہے سپریم کورٹ، تو میرے خیال سے اس کا فائدہ پھر ہر ایک شخص کو ہوگا، جہانگیر ترین کو بھی ہوگا، نواز شریف کو بھی ہوگا۔ اگر 5 سال 3 سال کی مدت کو تعین کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ سب کو ہوگا۔ جی ناظرین، عقیل بھائی نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح یہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کے حوالے سے قانون سازی کی۔ یہ صرف نواز شریف یا جہانگیر ترین کے لیے نہیں بلکہ تمام سیاستدانوں کے لیے یا تمام ایسے لوگ جن کی تاحیات نااہلی ہو چکی ہے ان کے لیے جو ہے وہ سپورٹڈ ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارف علوی جو عمران خان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، ان کے حوالے سے لوگوں کو بڑے خدشات تھے کہ اچانک انہوں نے آج تک جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے تاحال کسی بھی حکومتی قانون پر انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے، لیکن کل اچانک اس قانون پر دستخط کیے اور پھر اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ باتیں رکھی۔ مزید اس حوالے سے کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت پرسوں ہونے جا رہی ہے، اس کیس میں پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کیا احکامات دینے جا رہی ہے، اور اس بل کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو اختیارات کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کا، ان تمام معاملات پہ جو کچھ ہوگا اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔